السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان جتنی بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر انسان اور زیادہ مقرب بن جاتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کنفیوژن انسان کے ذہن کے اندر یہ ہو جاتی ہے کہ میں جو دعا اللہ رب العزت سے کر رہا ہوں یہ دعا میری قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا بعض مرتبہ یہ سوال ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے ایسے اوقات ہیں یا کون سے ایسے لمحے ہیں جس میں دعا تیزی کے ساتھ میں قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ دعا کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے۔ انسان کے من میں جب چاہے جب آ جائے دعا، انسان دعا اللہ رب العزت سے کر سکتا ہے، چاہے دن میں کرے، چاہے رات میں کرے، چاہے اٹھ کر کرے، چاہے بیٹھ کر کرے، چاہے لیٹ کر کرے، چاہے جس حالت کے اندر کرے۔ اللہ رب العزت سے جس حالت کے اندر انسان دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسے خاص کچھ لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، یا ایسی گھڑیاں، ایسے وقت اللہ رب العزت نے بنائے ہیں جن وقتوں کے اندر خاص طور سے دعا قبول کی جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ ان لمحوں کے اندر یا ان وقت کے اندر جو بندہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے ان دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تیزی کے ساتھ میں قبول کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ان وقتوں کو جاننے والے ہیں کہ وہ کون سے وقت ہیں، خاص 15 ایسے وقت، 15 لمحات ایسے آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جن اوقات میں، جن لمحوں کے اندر دعا تیزی کے ساتھ میں قبول ہوتی ہے۔ اور وہ وقت کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا وقت ہے تہجد کا وقت، یعنی جو تہجد کا فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی رات کے آخری پہر کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی اور بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہے وہ پہلے آسمان کے اوپر آ جاتی ہیں، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آواز لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کی جو ہے میں پکار کو سنوں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا جس کے سوال کا میں جواب دوں، کوئی ہے مجھ سے مدد مانگنے والا جس کی میں مدد کروں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں۔ یعنی تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو تہجد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ تہجد کے اندر اٹھے، 2 رکعت نماز صلاۃ جو ہے تہجد کی نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں خوب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی طرف لو لگا کر جو ہے دعا کرے، تو انشاءاللہ تہجد کے وقت کے اندر مانگی ہوئی دعا بڑی تیزی کے ساتھ میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت، یعنی جب اذان ہو جائے اور 15 منٹ کے بعد میں یا اس کے بعد میں جتنی بھی دیر اقامت یعنی نماز کھڑی ہونے کے لیے جتنی بھی دیر لگتی ہے، اس وقفے کے اندر جو بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہے اس دعا کو جو ہے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اور وہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس درمیان میں ہم لوگ ایسا ٹائم پاس کرتے ہیں، یا مسجد کے اندر اتنا لیٹ ہم لوگ آتے ہیں کہ ہماری نمازیں تک کی قضا ہو جاتی ہے، رکعتیں قضا ہو جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں پھر ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں اور پھر نماز کے لیے جاتے ہیں۔ تو اذان سے لے کر اقامت کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کے اندر بھی انسان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جمعے کی ایک خاص گھڑی، یعنی جمعے کا جو دن ہوتا ہے اور جمعے کی جو رات ہوتی ہے، ان تمام 24 گھنٹے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ایسا وقت بنایا ہے، ایک خاص ایسی گھڑی بنائی ہے جس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو خاص وقت ہوتا ہے جس میں دعا تیزی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قبول ہوتی ہے، وہ وقت ہے جمعے کی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر جو ہے دعا تیزی کے ساتھ میں قبول ہوتی ہے اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جمعے کے دن بھی عصر کی نماز کے بعد میں دعا کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، روزہ افطار سے پہلے کی دعا، یعنی جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک کے بھوکا رہتا ہے، اور مغرب کے وقت میں جب
کھانا سامنے آ گیا ہوتا ہے، افطاری سامنے آ گئی ہوتی ہے، تو اس افطار کے سے جو ہے 5 منٹ 10 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں بندے کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور بندہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے جتنا زیادہ پہلے قریب نہیں تھا۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر بھی دعا کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، سفر کے دوران، یعنی جب انسان سفر کر رہا ہو، تھکا ہوا ہو، پریشان ہو، اور سفر کے جو ہے پریشانی کے عالم کے اندر ہو، اور اس سفر کے اندر اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہو تو وہ جو وقت ہوتا ہے سفر کا وقت ہوتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 لوگوں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت 3 لوگوں کی دعا کو بڑی جلدی قبول کرتے ہیں۔ اس میں ایک والدین کی دعا ہے، دوسرا مسافر کی دعا ہے، اور تیسرا ہے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا۔ تو یہ 3 لوگوں کی دعا بڑی تیزی کے ساتھ میں قبول ہوتی ہے۔ تو جو سفر کا وقت ہوتا ہے یہ بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو سفر کے اندر بجائے اس کے کہ ہم لوگ لغویات کے اندر لگ جائے، دنیا دیکھنے کے اندر لگ جائے، دنیا کی باتیں کرنے کے اندر لگ جائے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور دعا کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، فرض نماز کے بعد کا وقت۔ جو فرض نمازیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو نمازیں فرض کی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو نمازیں ہیں، اس نماز کے پڑھنے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور نمازوں کے بعد میں جو دعا اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 7، بارش کے برسنے کا وقت، یعنی جب بارش برس رہی ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہو، اس وقت کے اندر بھی اگر کوئی شخص دعا کرے تو اس کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 8، سجدے کی حالت میں، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کی حالت میں جب سجدے کے اندر جاتا ہے، تو سجدے کی حالت کے اندر بھی جو شخص اللہ رب العزت سے لو لگاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی شخص سجدے کے اندر دعا کرنا چاہے تو نفل نماز کے سجدے کے اندر دعا کرے، اور دعا بھی عربی کے الفاظ کے ساتھ میں کرے، اردو کے الفاظ کے ساتھ میں نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اردو کے الفاظ کے ساتھ میں دعا کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ جو ہے نماز کو دہرانا پڑے گا۔ تو سجدے کے اندر اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو بھی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر کسی شخص کو سجدے کے اندر جا کر اردو میں دعا کرنا ہو، جیسے ہماری ہندی بھاشا ہے، اردو بھاشا ہے، اس کے اندر دعا کرنا ہو، تو پھر وہ نماز کے سجدے میں دعا نہیں کرے، وہ ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلا جائے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اس سجدے کے اندر جا کر جیسی مرضی چاہے ویسی جو ہے دعا کر سکتا ہے۔ تو سجدے کی حالت کے اندر بھی دعا اللہ رب العزت جو ہے قبول فرماتے ہیں، وہ بھی جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نمبر 9، لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان المبارک کے اندر جو راتیں آتی ہیں، تاک راتیں جنہیں کہا جاتا ہے، اور آخری عشرے کے اندر یہ راتیں آتی ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، اور اسی طریقے سے جو ہے 27ویں شب، 29ویں شب، یہ جو جتنی بھی تاک راتیں ہوتی ہیں یہ قبولیت والی راتیں ہوتی ہیں، اور اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 1000 جو ہے فرمایا کہ مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو تاک راتیں ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی جو راتیں ہوتی ہے، یہ راتیں بھی جو ہے قبولیت والی ہوتی ہے۔ تو اگر رمضان کے اندر موقع ملے تو ان راتوں کے اندر بھی جو ہے خوب عبادت کرنا چاہیے، خوب ذکر کرنا چاہیے، خوب توبہ کرنا چاہیے، اور خوب دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 10، قرآن ختم ہونے کے وقت میں، یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہو، تراویح کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو، کسی محفل کے اندر، مجلس کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو، یا مدرسے کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو، یا جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، اور اس مجلس کے اندر جب قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی قرآن مکمل ہوتا ہے، تو اس مجلس کے اندر بھی اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں، یعنی وہ جو مجلس ہوتی ہے وہ قبولیت والی مجلس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن ختم کر کے دعا جمع جو ہے کرتے تھے۔ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے کہ قرآن جو ہے مکمل کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کی تکمیل ہو، قرآن جو ہے اس کی تلاوت مکمل ہو رہی ہو، تو ہمیں بھی وہاں پر دعا کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 11، پریشانی، غم اور تنگی کے وقت میں، یعنی انسان جب پریشان ہو، تنگی کے اندر گھرا ہوا ہو، قرض کے اندر گھرا ہوا ہو، حالات کے اندر گھرا ہوا ہو، حالات سے جو ہے دوچار ہو چکا ہو،
اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو ایسے وقت کے اندر جو ہے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، ایسے وقت میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ یعنی ٹوٹے دل کے ساتھ میں اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوٹے دل کے ساتھ میں مانگی گئی ہوئی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو پریشانی کے وقت کے اندر بھی زیادہ دعا کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز یہاں پر یہ چیز بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جس طریقے سے پریشانی کے وقت میں دعا کرتے ہیں اسی طریقے سے فراخی کے وقت میں بھی خوب دعا کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر کچھ اس طریقے سے بھی آتا ہے کہ پریشانی کے وقت میں بعض مرتبہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ فراخی کے وقت میں انسان دعا نہیں کرتا یعنی جب حالات اچھے ہوتے ہیں، پریشانی نہیں ہوتی ہے تو اس وقت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تو اس وقت میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حالات اچھے ہو تب بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور حالات خراب ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 12، عرفات کا دن نو ذی الحج کو جو ہے عرفات کا دن ہوتا ہے۔ اس دن کو بھی جو ہے خاص طور سے دعا کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دن بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت والا دن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار بندوں کے جو ہے مغفرت کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس قدر دنیا کے اندر نازل ہوتی ہے کہ شیطان جب ان رحمتوں کو دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی مغفرت کے اعلانات کو دیکھتا ہے تو وہ جو ہے سر پٹک پٹک کر روتا ہے کہ اس کی سال بھر کی محنت جو ہے پانی کے اندر مل گئی، سال بھر کی محنت اس کی ختم ہو گئی۔ تو عرفات کا جو دن ہوتا ہے، نو ذی الحج کا دن، اس دن بھی جو ہے خاص طور سے دعا کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 13، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھی ہوئی دعا۔ ذکر کرے اللہ رب العزت کا، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور پھر جو ہے درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام ہو، اور جو ہے توبہ استغفار کرنے کا اہتمام ہو، آیت کریمہ کا پڑھنے کا اہتمام ہو، قرآن پڑھنے کا اہتمام ہو، اور اس طریقے سے جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد کا بھی جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ذکر کے بعد میں بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 14، ایک خاص ایسا کلمہ، ایک خاص ایسا جو اللہ رب العزت کا نام ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس نام کے ذریعے سے بھی اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور وہ خاص نام ہے یا ذا الجلال والاکرام۔ یعنی جب کوئی شخص دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو اسے یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خاص نام کے ذریعے سے دعا کرے، یا ذا الجلال والاکرام۔ جب اس نام کے ذریعے سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا پر ضرور لبیک کہتے ہیں اور اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس نام کے ذریعے سے بھی دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 15، سچی توبہ کرنے کے بعد انسان جب اپنی گناہوں کی توبہ کر رہا ہو، معافی مانگ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ چاہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسا معاف کر دیتے ہیں جیسا کہ گویا کہ یہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو کس طریقے سے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان جو ہے توبہ کے وقت میں سچی توبہ جب اللہ رب العزت سے کرتا ہے تو وہ ایسا ہی گناہوں سے جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو جو ہے ضرور قبول کرتے ہیں۔ یعنی دل دھل جاتا ہے، اور دھلا ہوا دل، چمکدار دل جب اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس دل کے سے مانگی گئی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ 15 اوقات ایسے ہیں، 15 لمحے ایسے ہیں جن لمحوں میں، جن اوقات میں مانگی گئی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی جو ہے تیزی کے ساتھ میں قبول کرے، اور اللہ رب العزت کے یہاں پر آپ کی دعا تیزی کے ساتھ میں پہنچے، تو ان اوقات میں سے، ان لمحوں میں سے کسی لمحے میں ہمیں دعا کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔